میں ہوں پادری نذیر وکٹر اور میں اسپریچول پریپریشن پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ مل کر پھر خداوند کی آواز کو جان پاؤں گا۔ میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے پاک کلام میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 6 باب اور اس کی 26ویں آیت میں سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، اے میری بنت قوم، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج منگل کی شام ہے اور ہم اسی وقت سے راکھ کے بدھ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ مسیحی ایمان میں راکھ کا بدھ جو ہے وہ روزوں کا پہلا روزہ ہے، یعنی کہ اس دن سے مسیحی روزوں کا جو اجتماعی روزے ہیں مسیحیت میں، ان کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور تمام کلیسیائیں اس دن سے یعنی کہ راکھ کے بدھ سے جو ہے وہ قیامت المسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، اور ان دنوں میں ہر دن کا آغاز روزہ اور دعا کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ راکھ کا بدھ ایسٹر کے تہوار سے 40 دن پہلے جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور بہت ساری کلیسیاؤں میں چرچز کے اندر جو ہیں آلٹرز پر اور پلپٹس پر اور دیگر جگہوں پر جو بھی کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو بنفشی یا عام لفظوں میں پرپل کلر کا کیا جاتا ہے، جو کہ جان کنی یا دکھ کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ ہم ان دنوں میں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت پر غور کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اس کے جی اٹھنے کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ اپنی باطنی زندگی پر غور کرتے ہیں، اور پھر جب ہم مختلف قسم میں معاشرے میں رہتے ہوئے الجھے ہوتے ہیں تو پھر یہ دن ہمیں تیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے نزدیک لائیں اور ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے خارج کریں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں۔ جس طرح خدا نے ہم سے پیار کیا اور اس کے بیٹے یسوع نے دنیا میں آ کر اپنے آپ کو خالی کر دیا، اس نے ہماری لعن طعن کو اپنے اوپر لیا، یہاں تک کہ ہماری لعنتی موت کو بھی اس نے قبول کیا تاکہ ہم مخلصی اور رہائی پائیں۔ اس لیے ہم جو ہیں وہ ان دنوں میں اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو راکھ جو استعمال ہوتی ہے وہ کس قسم یا کہاں سے لی جاتی ہے۔ جس طرح ہم کھجوری اتوار، جسے پام سنڈے بھی کہتے ہیں، مناتے ہیں، تو اس روز جو ڈالیاں جو ہیں وہ جلوس کے دوران استعمال کی جاتی ہیں، پھر ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور سکھا لیا جاتا ہے، اور سکھانے کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو جلا کر راکھ تیار کی جاتی ہے۔ اور بہت ساری کلیسیائیں، خصوصاً جو کیتھولک کلیسیائیں ہیں، وہ ماتھے پر جو ہے وہ راکھ کا نشان لگا کر بائبل مقدس میں سے، پیدائش کی کتاب میں سے جو ہے وہ دیا گیا حوالہ پڑھتی ہیں کہ اے انسان تو جو ہے وہ خیال کر، یا پھر کہا جاتا ہے کہ اے انسان تو یاد کر کہ تو خاک سے بنا ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ مقدس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ راکھ جو ہے وہ گہرے دکھ کا نشان ہے، ماتم کا نشان ہے، پشیمانی کا نشان ہے۔ جس طرح سے ابھی ہم نے حوالہ پڑھا کہ یرمیہ بھی جو ہے وہ راکھ کا جو ہے وہ کہنے کا جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے الفاظ، کہ وہ اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، خاکسار نہ بنے، خدا کی طرف واپس نہ آئے، تو پھر وہ غلامی کے جوئے میں جوت دیے جائیں گے، غارت گر اچانک سے آ جائے گا۔ اس طرح ہم ایوب کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ ایوب نے بھی جو ہے جب گہرا دکھ پایا تو اس نے بھی جو ہے وہ راکھ اپنے وہ سر پر ڈالی، اور اس نے بھی اس بات کو یوں ہی بیان کیا کہ وہ کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تو یہ جو ہے راکھ، یہ گہرے ماتم کو بیان کرتی ہے،
दुख को बयान करती है। और हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि जो है वो 7वीं सदी ईस्वी में जो है वो मसीहत के अंदर राह के बुध से जो है वो इस्तेमाल किया गया कि ये मसीहत में ये दिन पहला रोज़ा का होगा। और फिर जो है वो 8वीं सदी में बाकायदा जो है इस रोज़े के साथ राह का इस्तेमाल शुरू हुआ और 10वीं सदी ईस्वी में ये रस्म बहुत आम हो गई। लेकिन 16वीं सदी ईस्वी में प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने जो है इस बात को जाना कि हम ज़ाहरी निशान की बदौलत जो है वो लाजम है कि हम जो है वो इसके निस्बत अपने बातन के साथ जो है वो अपने आप को खालिस बनाएं और खुदावंद की हजूरी में आएँ। लेकिन रोज़ों का आगाज़ बुध से ही किया जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम इस बात के लिए तैयार हूँ कि मसीहत में जो ये रोज़े हैं ये इज्तिमाई रोज़े हैं ये हमारे रोज़े जो हैं हमें मुत्तहिद करते हैं। ये रोज़े हमें जो हैं वो खुदा की बरकतों को हासिल करने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए तमाम कलीसियाएँ जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होती हैं और फिर इन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में बयान करती हैं ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़ों की अहमियत के साथ चाहे वो खुदावंद की हजूरी में आ सके। इसलिए स्पिरिचुअल प्रिपरेशन जो है वो चैनल की तरफ से या आम लफ्ज़ों में SPTV की तरफ से आप सबों को राह का बुध मुबारक हो। और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो हम आजिज़ और खाकसार बनकर खुदा की हजूरी में आएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें, आप इसको लाइक भी करें, आप इसको शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोग इन दिनों में इस चैनल की बदौलत रोज़े की बात में शामिल होकर रोज़ा की अहमियत को जान सकें जो अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जानते। इसलिए अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके आप जो हैं वो हमसे टाइम ले सकते हैं ताकि हम आपके साथ बैठकर इस टॉपिक पर बात करके बहुत सारे लोगों के लिए मुबारक बन सकें। सो खुदा आपको बरकत दे ताकि हम जब कल यानी कि बुध है रोज़े का आगाज़ करते हैं तो कलीसियाओं में खुदा की मोहब्बत जुम्बश करे और हम जो मसीह के बदन के अज़ा हैं हम मुत्तहिद होकर उसकी बरकतों को हासिल कर सकें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से आमीन।